بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ایک سسٹر ہیں، اپنے درود شریف کی جرنی کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرے درود شریف کی جرنی اس طرح سے سٹارٹ ہوئی کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور تھوڑے ہی ٹائم بعد میری بڑی سسٹر کا انتقال ہو گیا۔ آگے پیچھے یعنی ہمارے گھر میں 2 اموات ہوئیں اور اس کے بعد جو ہے میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ ہمارا پورا گھر بہت پریشان ہوا اور ہماری زندگی بہت زیادہ جو ہے پریشانی میں، ڈپریشن میں، مسلسل مایوسی اور اداسی میں چلی گئی تھی۔ کہتی ہیں کہ لوگوں نے ہمیں بہت پریشان کیا، والدین میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہو جائے تو لوگ بہت تنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی بہت پریشانیاں دیکھیں، بہت مسائل دیکھے، لوگوں نے طعنے دیے، پریشان کیا، بجائے ان کا سہارا بنتے بلکہ ان کے لیے مشکلات اور رکاوٹ کھڑی کریں۔ کہتی ہیں ساتھ ساتھ بڑی بہن کا بھی انتقال ہو گیا، ڈپریشن تھا، لگتا تھا زندگی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کا رشتہ ہوا تھا خاندان میں ہی کہیں تقریباً 17 سال سے، اور والدہ کے انتقال کے بعد وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ کہتی تھیں کہ میں بالکل ڈپریشن میں چلی گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے سوچا خودکشی کر لوں، استغفر اللہ، یعنی کہ زندگی سے اتنی مایوس ہو چکی تھی۔ کہتی ہیں کہ انہی دنوں جب میں زندگی سے مکمل مایوس تھی اور بہت زیادہ پرابلمس تھے لائف میں، ایک رات میں سوئی، وہ 11ویں شریف کا مہینہ تھا، یعنی ربیع الاوّل کا مہینہ تھا، اور میں نے خواب میں دیکھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک میں نے خواب میں دیکھا، جو کہ سونے کا بنا ہوا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے پہلے ان کا کبھی مزار نہیں دیکھا تھا، یعنی کسی تصویر میں بھی نہیں دیکھا تھا، اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ رہی ہوں۔ کہتی ہیں پھر میری آنکھ کھل گئی، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سرچ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو مزار مبارک ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ کہتی ہیں اس کے بعد سے میں نے درود شریف لکھنا اور پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر اس طریقے سے میری درود شریف کی جرنی سٹارٹ ہوئی، اور ساتھ ساتھ جو ہے میں نے 1 کروڑ درود پاک کی نیت بھی کی، اور اب تک الحمدللہ میرا درود شریف 13 لاکھ مرتبہ مکمل ہو چکا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں زیادہ تر تو مختصر درود شریف ورد کرتی ہوں، چھوٹا درود شریف ورد کرتی ہوں، لیکن درود ابراہیمی بھی میں روز پڑھتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ بھلے کم ورد ہو لیکن لازمی درود ابراہیمی پڑھوں۔ مختصر درود شریف اس لیے ورد کرتی ہوں کہ زیادہ پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن درود ابراہیمی بھی کوشش کرتی ہوں کہ ریگولر پڑھوں۔ کہتی ہیں اب ایسا ہوا، تقریباً بات 2 سال پرانی ہوگی یا 1.5 سال ہو گئی ہوگی۔ کہتی ہیں کہ ہمارا گھر رینٹ پر نہیں اٹھ رہا تھا، تقریباً 6 مہینے ہمارا گھر جو ہے رینٹ کے لیے خالی رہا۔ ہم بہت پریشان تھے کیونکہ میری امی کا انتقال ہو چکا تھا، بڑی بہن کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور میرے والد صاحب ہیں وہ کافی ضعیف ہیں۔ اب ہم 2 بہنیں ہیں اور والد صاحب ہیں۔ اب ہمارے جو اخراجات تھے، گزر بسر تھا، وہ ہمارے گھر کے رینٹ سے ہو رہا تھا، اور گھر ہمارا رینٹ پر چڑھ نہیں رہا تھا، گھر خالی پڑا ہوا تھا۔ کہتی ہیں کہ بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی تھی، ہم فائنینشلی بہت پریشان تھے۔ اسی دوران میں نے ایک کام کیا کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب مجھے ٹائم ملا تو وضو کر کے سجدے میں سر رکھ کر درود ابراہیمی پڑھا 50 مرتبہ، بہت توجہ سے، دھیان سے، لگن سے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اللہ سے بہت بہت دعا کی۔ 2 دن میں نے یہ عمل کیا، کہتی ہیں بس 2 دن میں نے یہ عمل کیا، اور اس کے بعد ہمارا گھر فوراً سے الحمدللہ کرائے پر اٹھا۔ اور کہتی ہیں کہ جب ہمارا لاسٹ ٹائم گھر خالی ہوا تھا تو 12,000 روپے مہینہ پہ ہم نے کرائے پہ دیا ہوا تھا، اور اب جو یہ کرائے پر اٹھا تو اس وقت یہ 16,000 روپے کرائے پر اٹھا، تقریباً 4,000 کا کہتی ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوا۔ کہتی ہیں کہ جو کرایہ دار ملے وہ بھی بہت اچھے آئے، اور اس طریقے سے ہمارا یہ مسئلہ بآسانی حل ہو گیا۔ صرف 2 دن میں نے درود ابراہیمی پڑھا سجدے میں سر رکھ کر 50 مرتبہ، اس کی برکت سے۔ پھر مزید آگے کہتی ہیں کہ پچھلے رمضان کی بات ہے، لاسٹ رمضان المبارک کا یہ واقعہ ہے کہ درود ابراہیمی کا ہی ان کا یہ دوسرا مشاہدہ ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے گلے میں کافی درد تھا، میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر کے پاس گئی، انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گلے میں ٹونسلز اسٹون بن رہے ہیں، اور یہ جو اسٹون ہوتے ہیں ان کا آپریشن کیا جاتا ہے، چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے انہیں ختم کیا جاتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوئی، کیونکہ جو کرایہ دار ہمارے یہاں آئے تھے وہ ہمارے پرانے فیملی فرینڈ تھے، اور ان کے ساتھ جو انکل تھے انہیں کینسر تھا، لاسٹ اسٹیج پہ کینسر تھا انہیں، اور شعبان میں جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے ان کی کینسر کی کنڈیشن دیکھی تھی جو کہ بہت بری تھی، وہ نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ چل پھر سکتے تھے، مسلسل بیڈ پر تھے اور بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور شعبان کے اینڈ میں ان کا انتقال ہو گیا، اور رمضان میں مجھے گلے کی تکلیف ہوئی۔ کہتی ہیں کہ اب آپ خود سوچیں کہ میں کس کرب سے گزری ہوں گی جب ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا ہوگا، کیونکہ میرے ذہن میں انکل کی کنڈیشن چل رہی تھی، تو کچھ اور نیگیٹو تھاٹس جو تھیں وہ میرے مائنڈ میں آنے لگیں۔ کہتی ہیں میں بہت پریشان ہوئی
کہ اب میں کیا کروں، اسی پریشانی میں، اسی ٹینشن میں کہ ڈاکٹر نے تو آپریشن کا بول دیا ہے، اب میں کس طریقے سے اس کا علاج کرواؤں۔ کہتی ہیں میں نے اسی پریشانی میں 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پیا اور اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کر دعا مانگی اپنے مرض کے ٹھیک ہونے کی، کہ آپریشن نہ کروانا پڑے، میرا مرض ٹھیک ہو جائے اور مجھے اس مرض سے شفا مل جائے۔ کہتی ہیں کہ پھر میں سو گئی۔ جب میں صبح دوسرے دن اٹھی، یعنی کہ رمضان المبارک کا ہی واقعہ ہے لاسٹ ایئر کا، رات کو یہ رمضان کے کسی روزے میں یہ سارا عمل کر کے سوئی ہیں، خوب رو کر دعا کر کے، اور صبح جب بھی اٹھی انہوں نے ٹارچ آن کی اور اپنے گلے کو چیک کیا تو کہتی ہیں میں دیکھ کر بالکل حیران رہ گئی، میرا گلا بالکل صاف تھا، نہ کوئی ٹونسلز تھے، نہ کوئی ٹونسل اسٹون تھا، اور میں بالکل ٹھیک تھی۔ یہ سب درود ابراہیمی کا معجزہ ہے میرے لیے، کیونکہ ایک ہی رات میں مجھے اس مرض سے شفا مل گئی جس کا علاج صرف اور صرف آپریشن تھا۔ سوچے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک رات انہوں نے درود ابراہیمی پڑھا، لیکن سوچنے کی بات یہ کہ انہوں نے کتنی محبت سے اور کتنا تڑپ کر پڑھا ہوگا کہ ایک ہی رات میں انہیں اپنے مرض سے کامل شفا مل گئی۔ یہ معجزہ ہی تو ہے درود ابراہیمی کا۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اس مرض سے شفا مل گئی۔ مزید کہتی ہیں کہ میرا ایک اور مشاہدہ ہے کہ ہماری فیملی کماڑی منوڑا گئی، مطلب وہ جو کماڑی میں سمندر پار کر کے جاتے ہیں کشتی سے شپ کے تھرو منوڑا کی سائٹ پر، تو کہتی ہیں کہ ہم وہاں گئے اور وہاں پر سمندر پر ایک کیڑے نے مجھے کاٹ لیا۔ اب کہتی ہیں جب اس نے مجھے کاٹا تو مجھے اتنی شدید تکلیف ہوئی، اتنی شدید کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اب وہاں جتنے لوگ ہمارے ساتھ آئے تھے ہماری فیملی کے، سب اپنی انجوائمنٹ چھوڑ کر میری تکلیف میں لگ گئے۔ سب کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی نمک لگا رہا ہے، کوئی لیمو لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ حل نکال رہا ہے کہ بس یہ درد ٹھیک ہو جائے۔ کہتی ہیں اور مجھے اتنی تکلیف تھی کہ میں درد سے تڑپ رہی تھی، اتنی شدید تکلیف تھی کہ نہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، میں بس ایک بینچ پر لیٹ گئی تھی اور میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، اس تکلیف تو ٹھیک نہیں ہو رہی۔ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اس وقت درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو کچھ ہی دیر میں وہاں کا کوئی مقامی بندہ آیا، اس نے میرے پیر کو دیکھا، اس پہ کچھ پڑھ کر دم کیا اور اس پر کچھ لگایا۔ کہتی ہیں کہ بس یہ ذرا سی دیر کے کام اس نے کیا اور فوراً ہی تھوڑی ہی دیر میں مجھے آرام آ گیا، اور ایسا آرام آیا جیسے مجھے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، ورنہ تو میرا اتنا برا حال تھا کہ میں بینچ پر لیٹی ہوئی تھی اور مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں گھر کیسے جاؤں گی، شپ میں کیسے بیٹھوں گی۔ کہتی ہیں اس کے بعد الحمدللہ میں اٹھی، کشتی میں بھی بیٹھی، آرام سے جو ہے ہم نے سمندر کراس کیا اور ہم آسانی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ گھر واپس آ گئے، وگرنہ میری ایسی حالت تھی کہ مجھ سے نہ ہلا جا رہا تھا، نہ بیٹھا جا رہا تھا، نہ چلا جا رہا تھا، اور درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ کہتی ہیں کہ یہ سب درود پاک کی برکت ہے کہ درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فوراً ہی میری اس تکلیف کا حل دے دیا۔ تو یہ سب درود شریف کے ان کی زندگی میں معجزات ہیں، برکات ہیں، اور یہ تو چند مشاہدات ہیں، بہت زیادہ ان کی زندگی میں مشاہدات ہیں الحمدللہ۔ یقیناً یہ بہت محبت سے، توجہ سے درود شریف پڑھتی ہیں جو فوراً ہی ان کے کام بن جاتے ہیں۔ مزید یہ کہتی ہیں کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میرا درود پاک کا ایک گروپ ہو جہاں پر ہم درود شریف پڑھیں، ایڈ کریں، تو کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ گروپ بنائیں لیکن بن نہیں پا رہا تھا، لیکن الحمدللہ اسی رمضان المبارک میں ان کا 2-3 دن پہلے انہوں نے جو ہے درود شریف کا گروپ بنایا ہے اور اس میں اپنے فیملی اور فرینڈس کو ایڈ کیا ہے، اور اب سب الحمدللہ وہاں پہ درود پاک ایڈ کر رہے ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی رحمت اور کرم اور فضل فرمائے، ان کی شادی کے جلد اسباب بھی بنے، اور یہ درود پاک کا جو کام انہوں نے شروع کیا ہے یہ چلتا رہے اور بڑھتا رہے، انہیں اس کی برکتیں ملتی رہیں، اور جو ہے تا قیامت انہیں درود پاک کا فیض ملتا رہے، اور جتنے ان کی زندگی میں مشاہدات ہوئے اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑھ کر ان کو نوازے۔ درود پاک کی جو بھی برکتیں ان کو ملی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سنوار دے اس سے۔ ان کے لیے، ان کے والد محترم کے لیے، ان کی چھوٹی سسٹر کے لیے بھی سب دعا کریں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اچھا شریک سفر عطا فرمائے اور درود پاک کی برکت سے ان کی آئندہ آنے والی زندگی آسان ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب پر کرم اور فضل فرمائے، اور ہم سب کی تمام جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔